وہ اسکول سے تھکی ماندی گھر پہنچی تو سیدھا کچن میں آئی، کیونکہ وہ صبح اسکول جانے سے پہلے ناشتہ بھی نہیں کرتی تھی، اور پھر وہاں بچوں کے ساتھ سر کھپاتے اسے کافی بھوک لگتی تھی، تو راستے میں آتے ہوئے کھانا کسی ڈھابے وغیرہ پہ بیٹھ کر کھا لیتی تھی۔ مگر آج بمشکل پرس میں 500 روپے تھے اور اسے 2 دن کرایہ لگا کر جانا تھا، تو اس نے گھر جا کر کھانا کھانے کا سوچا۔ جب وہ گھر پہنچی اور کچن میں جا کر اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا تو وہ خالی تھی۔ اس نے فریج میں سے کچھ تلاش کرنے کے لیے فریج کا دروازہ کھولنا چاہا تو لاک تھا۔ آنکھوں میں آنسو بھرنے لگے۔ اس نے ہاٹ پاٹ سے ایک روٹی نکالی اور نمک مرچ لگا کر کھانے لگی، مگر حلق اور سینے میں جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن پیٹ کی آگ بھی بجھانی لازمی تھی، اور بچپن سے یہ ستم سہتی آ رہی تھی۔ جب وہ 8 سال کی تھی تو اس کی ماں وفات پا گئی، اور باپ تو پیدا ہوتے ہی فوت ہو چکا تھا، اور 10 سال کی ہوئی تو بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، اور بھابھی نے گھر آتے ہی پورے گھر پر اپنی حکمرانی سمجھی۔ پھر 3 سال کے بعد چھوٹے بھائی کی شادی ہوئی تو محبتوں سے بالکل ہی محروم ہو گئے۔ بھائی جو تھوڑا بہت پیار کرتے تھے وہ بھی بدگمان رہنے لگے۔ وہ بچپن سے محرومیوں کی درمیان پلی تھی، لیکن پھر بھی یہ ظلم کبھی کبھار ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ شام کو وہ برآمدے میں بیٹھی بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ رشتے والی خالہ کے ساتھ ایک خاتون آئی، اور وہ یہی کہیں قریب رشتہ دیکھنے آئی تھی، مگر پسند نہیں آیا تھا، تو اب پانی پینے کے ارادے سے ان کے یہاں آ گئی تھی، اور یوں بابی کے ساتھ کافی دوستی تھی تو آتے جاتے رہتی تھی۔ روہینہ نے اٹھ کر انہیں پانی دیا، پھر دوبارہ سے وہ بچوں کے ساتھ بیٹھ گئی، مگر رشتے والی کے ساتھ جو عورت آئے گی وہ جاتے جاتے اپنے بھتیجے کا رشتہ دے گئی۔ اس نے کافی احتجاج کیا، مگر بھائیوں نے اس بار اس کی شادی کرنے کی ٹھان ہی دی تھی۔ وہ بے بسی سے بس نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں بول گئی۔ ویسے بھی جس کو چاہا تھا وہ تو 3 برس پہلے ہی اس جہان کو چھوڑ کر چلا گیا، تو اب کس کے سہارے بچی تھی؟ تو اب کوئی بھی ہوتا اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر ایک بات سوچ چکی تھی وہ کہ اب وہ اس گھر میں کبھی واپس نہیں لوٹے گی۔ دل مردہ ہو چکا تھا، اب چاہے کوئی بھی ہوتا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ یہاں اپنے سگوں نے اس کے ساتھ اتنی زیادتی کی تھی کہ وہ کسی سے تو کیا امید رکھتی۔ ایک وقت تھا جب اس نے ایک حسین زندگی کے خواب دیکھے تھے، جس میں شوہر اس کا دیوانہ ہو، اس کے بچے، اس کا گھر چاہے چھوٹا سا ہو مگر جنت جیسا ہو۔ مگر وہ خواب پورا ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اس کی زندگی میں فہد آیا، مگر اس سے پہلے کہ اسے اپنی جنت میں لے کر جاتا، اس کے ساتھ اپنی زندگی شروع کرتی، اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دوبارہ سے کبھی کسی خوشی نے اس کے دروازے پر دستک نہیں دی تھی۔ وہ گھر میں اس طرح کے عالم میں لاؤنج میں ادھر سے ادھر ٹہل کر اپنی بیوی ہرمین کا انتظار کر رہا تھا، جو رات کے 1 بجے بھی گھر سے غیر حاضر تھی۔ اچانک ہی باہر سے ٹائر چرچرانے کی آواز آئی، جس کی آمد کی خبر دے رہی تھی۔ اس کی خونخوار نگاہیں دروازے پر ہی ٹکی تھی، جہاں سے اس کی بیوی کافی بےہودہ لباس پہنے لڑکھڑاتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ کہاں سے آ رہی ہے تو؟ ضبط کے باوجود اس کی داڑھ پورے لاؤنج کو گونجی، جو اس کی شدید غصے کی علامت تھی۔ میں تمہیں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، اس کی بیوی نے لڑکھڑاتے ہوئے بدتمیز لہجے میں کہا۔ اس کی بدتمیزی پر زرون افندی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، اور اس نے گھما کر اپنی بیوی کے منہ پر تھپڑ رسید کیا، چونکہ اس کا ہاتھ پڑنے پر لڑکھڑا کر صوفے کے پاس گری، ساتھ ہی اس کا سارا لشا ہرن ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی مجھ پر ہاتھ اٹھانے تھے؟ تم میری بالی نہیں ہو جو تمہیں یہاں پہ عزت دے، تمہیں اتنا بھی نہیں پتا کہ بیوی کی عزت بھی کی جاتی ہے؟ اس کی بیوی غصے سے لڑکھڑاتے ہوئی لہجے میں بولے، تمہاری عزت کرو جو عورت کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے، جس کو میں کبھی برداشت نہیں کروں گا، لیکن آج تم نے ہر حد پار کر دیا۔ تم نے میری سو کالڈ وہ عزت جو اپنے آپ کو کسی اور کے بیڈ کی زینت تلاش کی۔ زارون فندی کے سرد سپاٹ لہجے میں وہ 2 پل کو تو گھبرا کے پھر ڈیٹ بنتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں تو ٹھیک ہے، اب سچ سامنے آ ہی گیا تو چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ مجھے تم سے طلاق چاہیے، ابھی اور اسی وقت۔ اس نے ڈٹھائی سے کہا۔ اس کی ڈیٹ بن پر اس کو بہت پیش آیا۔ تمہیں پتا بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں اپنے بچوں کی پرواہ ہے یا نہیں؟ زارون بے یقینی سے بولا، بچے میرے بچے نہیں، صرف اپنے بچے کہو۔ میرے لیے صرف وہ پاؤں میں بندھی زنجیر ہے جو تم نے باندھی، باقی میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں۔ ویسے بھی ایسی بدتمیز بچوں کو ماں کہلانے کا مجھے کوئی شوق نہیں۔ میں تو دعا کرتی ہوں یہ مر ہی جائے تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ اس کی بات پر زارون افندی کی بس ہو گئی، تبھی غصے سے دہاڑا، بس بہت بول لیا تم نے، اور بہت سن لیا میں نے۔
خبردار جو ایک لفظ بھی میرے بچوں کے بارے میں کہا۔ ارے بے حس عورت، کم سے کم بولنے سے پہلے تو سوچ لو کہ سگی ماں ہو تو ان کی، مگر تم تو ڈائن ہو جو اپنے ہی گھر پر وار کرتی ہے۔ جاؤ، میں نے ضرور افندی نے تمہیں پورے ہوش و حواس میں طلاق دی، طلاق دی، طلاق دی۔ اسے امید نہیں تھی کہ ضرور اتنی جلدی سے طلاق دے کر اس کا راستہ صاف کر دے گا۔ وہ اپنا چمکتے کل کی خاطر اپنا آج برباد کر چکی تھی، مگر اس کو اس کا کوئی غم نہیں تھا۔ اس کو اپنی آنے والی زندگی چمکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، مگر پیچھے معصوم بچے کو جس طرح چھوڑ کر گئی تھی اس نے زرون کو بہت تکلیف دی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے وہ پہلی بار اس سے ملا تھا اور اس سے ملتے ہی اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد دونوں کو ملاقاتیں بننے لگی، پھر زرون نے اس سے شادی کی اور کچھ عرصے بعد ہی زرون پر اس کی حقیقت کھلنے لگی تھی۔ وہ صرف اس کی پیسے کی خاطر اس کے ساتھ تھی، اور پیسہ پاتے ہی وہ اپنے رنگ روپ بدل چکی تھی، اور آج ان کے رشتے نے آخری سانس لی تھی۔ 2 مہینے بیت چکے تھے۔ پہلے تو وہ تھوڑا بہت بچوں کو دیکھ لیتی تھی، لیکن اب بالکل ہی ملازموں کے سہارے بچے پل رہے تھے۔ اس کی بوا جی گاؤں سے آئی تو بچوں کی اور اس کی حالت دیکھ کر کوڑنے لگی، اور آج جب وہ آفس سے واپس آیا تو بوا جی اس کے پاس بیٹھ کر اسے شادی کے لیے فورس کرنے لگی۔ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا، اگر سگی ماں اس کی نہیں بن سکی تو ستیلی کیا بنے گی؟ بوا جی سر چٹک کر بولی تھی، بیٹا بچے بہت سہمے ہوئے ہیں، اور میں پہلی بار بھی آئی تو تمہاری بیوی کے رویے کی وجہ سے بچے بہت سہم جاتے تھے، اور اب شاید تمہارے گھر کی نوکرانی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیا، اور تمہیں کیا پتا، تم تو سارا دن گھر سے باہر ہوتے ہو۔ بیچارے 3 سال کے ہیں اور اتنے بچوں کو ماں کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اور میری نظر میں ایک لڑکی ہے میرے جاننے والوں کی، بہت اچھی ہے، اور اس کے حالات بھی تمہارے جیسے ہیں، بڑی دکھی ہے، اور تمہارے دکھ کو سمجھے گی، تمہارے بچوں کو دکھ کو سمجھے گی۔ میں نے ایک جہان دیکھا ہے، اس بچی کی آنکھوں کا درد دیکھا ہے، اور مجھے یقین ہے وہ تمہارے بچوں کو سنبھال سکتی ہے۔ میں وہاں ایک گھنٹہ بیٹھی اس بچی کو دیکھا کیسے بچوں کو پیار سے سنبھالتی ہے، ماتھے پر ایک شیکن نہیں، اور کوئی شکوہ کسی سے نہیں۔ اور مجھے رشتے والی نے بتایا کہ گھر والوں نے ستم ڈھائے ہوئے ہیں اس پر، لیکن اس کے باوجود بھی اف نہیں کرتی وہ بچی۔ تم ایک بار ہاں بول دو میرا بچہ، تو دیکھ لا سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، بوا جی نے کہا، مگر وہ سہولت سے انکار کرتے ہوئے اٹھ گیا۔ زرون نے سوچ لیا تھا کہ وہ ہرمین کے بعد کسی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا۔ محبت کے روپ میں جو لالچی لڑکی اسے دھوکہ دیتی آئی تھی اسے زرون کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ اسے عورت ذات سے نفرت ہو گئی تھی جو کہ پیسوں کے آگے کچھ نہیں سمجھتی تھی کسی بھی رشتے کو۔ اس کی سابقہ بیوی نے تو اپنے پونے 4 سال کے بچوں تک کی پرواہ بھی نہیں کی تھی۔ زرون نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے اکیلا ہی کافی ہے، کوئی دوسرا کبھی اس کے بچوں کو وہ پیار نہیں دے پائے گا۔ مگر بوا جی نے جیسے اسے منانے کی ٹھان لی تھی۔ آج جب وہ گھر پہنچا تو ملازمہ کو بچوں پر چلاتے دیکھ وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے اسی وقت اس ملازمہ کو گھر سے باہر نکال دیا، مگر وہ بہت زیادہ انسیکیور محسوس کرنے لگا۔ بچوں کے لیے اس نے جو اپنے آپ سے کبھی شادی نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، آج اپنے بچوں کے مستقبل اور خواہش کے لیے توڑ دیا تھا، اور بوا کی بتائی ہوئی لڑکی سے شادی کرنے لگا تھا۔ مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ محبت جیسی غلطی دوبارہ نہ کرے، بلکہ اس لڑکی کو بھی اپنے سے کوسوں دور رکھے، کیونکہ وہ شادی صرف اپنے بچوں کے لیے کر رہا ہے۔ آج وہ سادہ شنگار قمیض میں ملبوس بوا جی کے ساتھ اپنے ہونے والے سسرال پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں اسے ایک بیٹھک میں بٹھا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک لڑکی اندر داخل ہوئی جس کا چہرہ ہر قسم کے جذبات سے عاری لگ رہا تھا۔ چہرے پر خوشی کی ایک رمق بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد قاضی صاحب نے ایجاب و قبول کے لیے ان سے پوچھا تو ضرور نے چپ چاپ اقرار کر لیا اور ایک انجان لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ مگر جب قاضی صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا تو اس کی پتھرائی آنکھوں میں ہلچل ہوئی اور بے سختہ سی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بھابھی نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر اسے وارننگ دی تو نہ چاہتے ہوئے بھی 3 دفعہ قبول ہے بول کر اپنی زندگی کسی اور کے نام کر دی۔ پہلی دفعہ اس کا دل اس رشتے کے لیے بندہ تھا، مگر آج دوسری مرتبہ بس اس کے مردہ احساسات تھے۔ اس کی رخصتی کب ہوئی، کیسے ہوئی، اسے کوئی ہوش نہیں تھا۔ اس کے کب کمرے میں اس کو پہنچایا گیا، وہ اس سے بھی لا علم تھی۔ چونکی تو تب جب اس کا نام نہاد شوہر اندر آیا۔ کیا کر رہے ہو تمہاری ہمت کیسی میری بیڈ پر بیٹھے گی؟
वो बदतमीजी की तमाम हदें पार करते खींच कर उसे बेड से नीचे उतारते हुए दहाड़ा तो बौखला कर उठी और साथ ही अपने बाजे को फैलाया जहां पर उसकी सख्त गिरफ्त की वजह से निशान पड़ गया था। ये क्या बदतमीजी है? उसके बेरहम सलूक पर उसने बोलना जरूरी समझा। क्यों क्यों वो सहती ये बदतमीजी? और वो हमेशा दूसरों की बदतमीजी ही क्यों सहे? वैसे भी वो पूरा इरादा बांध कर आई थी कि अपने एतमाद को खोएगी नहीं, क्योंकि वो हर जगह बेइज्जत नहीं हो सकती। वो इस बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली थी। मेरी शादी आपसे सिर्फ बच्चों के लिए हुई है, सो प्लीज आप उन्हीं तक ही महदूद रहें। मेरे करीब आने की कोशिश करना बेकार है। जरून अफंदी ने गुस्से से कहा। तो इतनी तौहीन पर रोहिना ने सर उठाया और तमाम लिहाज बलाई ताक रखते हुए बोली कि ये बात मुझे आप आराम से भी कह सकते थे, मैं चली जाती कमरे से, मगर आपने तो अपनी तरबियत दिखा दी। और आपको ये खुशफहमी क्यों कर लाक है कि मैं आपके करीब आना चाहूंगी? कहीं के प्रिंस चार्मिंग है आप क्या? तो मैं आपसे कोई मुझे कर्ज नहीं है, ना आपके पास आने का मुझे कोई शौक है। अगर आपके लिए ये रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता तो मेरे लिए भी कोई अहमियत नहीं रखता। ये बात आज गिरा बांध दीजिए। मैं तो खुद आपके पास आना पसंद नहीं करूंगी। वो बोली तो वो एक बार फिर बोलती चली गई। सरोल उसे होनक बना देखने लगा। कहा लड़कियां उसके सामने बात करने से पहले 100 मरतबा सोचती थी और ये लड़की कैसे 2 मिनट में उसकी बेइज्जती कर गई थी। और तो ना सिर्फ उसे तरबियत का दाना ताना दिया बल्कि उसकी खूबसूरती से पूरी बिजनेस इंडस्ट्री सराहती थी, का भी मजाक उड़ाया। जबकि लड़कियां उस पर मरती थी, वही खूबसूरती उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती थी। इससे पहले कि उसे कुछ कहता वो तन फन करती दरवाजा दाढ़ से बंद करती चली गई, जबकि वो अपनी बेइज्जती को याद करता कुड़ रहा था। कहाँ देखी थी इसने ऐसी लड़कियां और ऐसा एटीट्यूड कि 14 तबक उसके रोशन कर गई थी। वैसे लड़की टक्कर किया, दिल में ख्याल आया, पर दिमाग ने फौरन सर्जिश की कि अब की बार किसी लड़की के साथ दिल नहीं लगाना और ना इसकी मासूमियत पे आना, क्योंकि लड़की का सबसे बड़ा हथियार आंसू और उसकी मासूमियत होते हैं, जिससे मर्द चारों शाने जत हो जाता। और रहीना अपनी भारी कामदार लहंगा उठाती पर मुश्किल चलती कमरे से बाहर निकली और इधर उधर देखा कि कोई उसे देख ना ले, मगर वो इस बड़े कमरे में कमरा कहाँ ढूंढेगी? इस सोच ने उसे परेशान कर दिया। ये मुश्किल भी जल्द ही दूर हो गई जब उस कमरे घर का काम करने वाली से हैरत से देखते पास चली आई। बीबी जी, आप यहाँ कुछ चाहिए था क्या? बानो ने जल्दी से पूछा। मुझे रहने के लिए गेस्ट रूम चाहिए और मेरा बैग, जिसमें मेरे कपड़े थे, वो भी पहुंचा देना। उसे स्मार्ट लहजे में कहा तो उसने फौरन अस्बात में सहर लाया और उसे गेस्ट रूम में ले गई। वहां उसका लाया हुआ कपड़ों का बैग भी था। बीबी जी, मैं किचन में बच्चों के लिए दूध गर्म कर रही हूँ, कुछ चाहिए हो तो बुला लीजिएगा, मुलाजमा ने कहा और वापस पलट गई। उसकी जाती हुई एक सादा सा सूट निकाल कर वॉशरूम में घुस गई ताकि फ्रेश हो सके। ठंडे पानी ने उसके असाब पर अच्छा असर डाला था। वो वॉशरूम से बाहर आई तो तमाम खुद को काफी रिलैक्स महसूस कर रही थी। लंबे गीले बाल पुश्त पर बिखरे हुए थे। उसने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। जब अचानक उसे भूख का एहसास हुआ। फिर नए घर का ख्याल करते वो खाने का इरादा तक करती बेड पर बैठ गई, मगर फिर वही पुरानी रोहिना ने अद्दर सर उठाया तो तमाम शर्म साइड पर रखकर वो किचन ढूंढने निकल पड़ी। कुछ ही देर में किचन ढूंढकर वो लजीज खाने से लुत्फ अंदोज हो रही थी। खाना खाने के बाद उसका दिमाग तेजी से चलने लगा और वो आने वाले वक्त के लिए खुद को प्यार करने लगी। उसने सोच लिया था कि अगर उसका शौहर उसकी इज्जत करेगा तो ही वो इसकी इज्जत करेगी, नहीं तो वो कौन और मैं कौन। वो उस आलीशान से महल में घूम कर खाना हजम करने लगी जब एक कमरे के पास से गुजरते उसे बच्चों की आवाज आई। बड़ी भाभी ने उसे जरून के 2 बच्चों के मुतालिक बताया था। वो अलग बात थी कि शादी वाले दिन ही बताया था, मगर रहीना को उससे कोई गर्ज नहीं थी। उन बच्चों की माँ के चले जाने का सुनकर उसको दुख हुआ था। जब भी उसे सोचा कि क्यों ना बच्चों से मिल लिया जाए, वो अंदर गई तो दोनों बच्चे उसे देखकर चौंके। फिर दोनों सहम कर एक साइड पर दबकर बैठ गए। उन बच्चों की आंखों में खौफ झलक रहा था। उसके दिल में जैसे घूसा सा लगा। उसका दुख और अपना दुख साझा लगा। वो भी तो बचपन से तन्हाइयों की मारी थी। जिससे मोहब्बत की उससे निकाह भी हुआ, मगर कुछ महीनों के बाद इसकी शहादत हो गई। बापियों और भाइयों पर जिसे बोझ थी, उसकी ना करने के बावजूद उसकी शादी कर दी गई। और अब जब वो यहाँ आई तो कुछ भी सोच नहीं पाई और ना इस रिश्ते को निभाना चाहती थी।
لیکن اللہ کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے، اور شاید اللہ کی مصلحت تھی کہ وہ دو ٹوٹے ہوئے دل جس طرح اللہ جوڑتا ہے، اسی طرح اللہ نے بکھڑے ہوئے لوگوں کو بھی آپس میں ملا دیا تھا کہ وہ آپس میں مل کر پورے ہو جائیں۔ میرے پاس آؤ، اس نے محبت بھرے انداز میں کہا تو بچے جھجکتے ہوئے پاس آئے۔ اس نے انہیں ذرا سا پیار کیا تو کیا بچوں کا خوف تھوڑا زائل ہو گیا، تو وہ جلدی سے اسے گل مل گئے۔ وہ جو اپنی تنہائی کا شکار تھی اور اس تنہائی کے چلتے وہ کئی بار خود کے مرنے کی دعا کر چکی تھی، مگر اللہ نے اسے تنہائی دور کرنے کے لیے ان دو ننھے فرشتوں کو بھیج دیا تھا۔ پوری رات وہ دونوں اس سے چپکے رہے اور اس سے ڈھیر ساری باتیں کرتے رہے، جس میں زیادہ تر اس کی تعریفیں ان کی معصوم خواہشیں اور محرومیاں تھیں، جنہیں سن کر روحینہ کا دل ہول گیا۔ وہ معصوم بچے ماں کے پیار کے لیے کتنا ترسے ہوئے تھے۔ اس نے خود سے دل ہی دل میں وعدہ کیا کہ ان کی تمام خواہشات جو انہوں نے ماں کو لے کر دیکھی ہیں انہیں پورا کرے گی، اور اپنے بے ناپناہ محبت سے ان کی زندگی کی اس خلا کو بھر دے گی۔ جب ضرور نیچے ناشتے کی میز پر آیا تو یہ دیکھ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کہ علی بڑی لاڈ سے روحینہ کی گود میں بیٹھی اس کے ہاتھ سے ناشتہ کر رہا تھا، جبکہ روحینہ ساتھ ساتھ حسن کو بھی نوالے بنا کر کھلا رہی تھی جو وہ بہت شوق سے کھا رہا تھا۔ ضرور تو یہ منظر دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ شاید اس کے بچے کبھی اس کی گود میں بیٹھے ہو یا یوں اس سے کبھی فری ہو کر بات کی ہو، مگر رحینہ سے یہ فرینک ہوا دیکھ کر اسے شدید جیلسی ہوئی۔ مگر شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ بچے تو ہوتے ہی پیار کے بھوکے ہیں، جہاں پیار پہ ملے اسی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ ناشتے کی میز پر آ کر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بوا جی بھی خوشی سے ماں اور بچوں کا محبت بڑا مظاہرہ دکھ رہی تھی، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ضرور کو ہی جتا رہی تھی کہ انہوں نے کتنا صحیح فیصلہ کیا، جبکہ ضرور ان کے اشاروں کو نظر انداز کیے ناشتے میں مگن تھا، کیونکہ اس کے نزدیک روحینہ بچوں سے پیار کا دکھاوا کر رہی تھی۔ بھلا کیسی ستیلی ماں بھی کوئی غیر بچوں پر یوں محبت نچھاور کرتی ہے؟ جبکہ سگی ماں ان کی نہیں بن سکی تو ستیلی کیا بنے گی؟ یہ بھی بس بچے کی پیسے کی خاطر آئی ہے، اس نے تنفر سے سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ دن گزرتے چلے گئے۔ بوا جی اپنے گھر جا چکے تھی، جبکہ ان کی شادی کو 1 ماہ گزر چکا تھا۔ ان کا رویہ پہلے دن جیسا ہی تھا، جبکہ بچے ضرور سے زیادہ روحینہ سے اٹیچڈ ہو گئے تھے۔ کبھی روحینہ سے اپنی کوئی خواہش پوری کرواتے تو کبھی کوئی، وہ بھی ماتھے پر ایک ہی شکل لائے بغیر ان کی ہر فرمائش آنکھوں پر رکھتی۔ ضرور شاہ اکثر اس کی محبت پر حیران ہوتا تھا، کیونکہ اب تک اس نے روحینہ کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں دیکھی تھی۔ آج وہ گھر پہنچا تو معمول سے ہٹ کر گھر میں خاموشی تھی۔ وہ کچھ حیران ہوا، کیونکہ جب سے روحینہ اس گھر آئی تھی گھر کی ویرانی کی ہو گئی تھی۔ وہ جب بھی آفس سے لوٹتا تو بچوں کو لاؤنج پہ روحینہ کے ساتھ کبھی کھیلتے ہوئے کبھی پڑھاتے ہوئے پاتا۔ آج خاموشی کے باعث اس کا حیران ہونا بنتا بھی تھا۔ وہ کمرے میں گیا، بیگ وغیرہ رکھا اور بچوں کی خبر بعد میں لینے کا سوچ کر واش روم فریش ہونے گھس گیا۔ جو ہی وہ فریش ہو کر باہر نکلا، روحینہ کو نقصد سے تیار ہو پایا تو اس کے پریس کپڑے الماری میں ٹانگ رہی تھی۔ 2 منٹ کے لیے تو اس کی خوبصورتی میں کھو گیا۔ مکمل حسن، حسین سراپا اور اوپر سے گلابی رنگ نے اس کی 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ کھٹکے کی آواز پر پڑی تو وہ بھی ہوش تو آتے خود کو ملامت کرنے لگا، جبکہ وہ اب تک اس کا اچھی طرح سے جائزہ لے چکا تھا۔ روحینہ چلتی ہوئی اس کی طرف آئی اور مسکرائی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی ضرور نے اس پر طنز کی تیر چلائی۔ ویری گڈ، تم اپنی معصومیت کا چولا اتنی جلدی اتار پاؤ گی، تو نے سوچا بھی نہیں تھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ روحینہ جو سے کوئی بات بتانے لگی تھی ٹھٹکی اور ناسمجھی سے اسے دیکھتے ہوئے ناگواری سے پوچھا۔ یقیناً اسے یہ بات بری لگی تھی، مطلب بہت جلد سمجھ میں آ جائے گا۔ اسے کیا پلان بنایا تم نے؟ میں تو قائل ہو گیا۔ پہلے بچوں کو اپنے قریب کیا، پھر آہستہ آہستہ میرے سارے کام کرنے لگی، اور اب بن ٹھن کر فل تیاری کے ساتھ میرے کمرے میں مجھے امپریس کرنے پہنچ گئی، تاکہ میں تمہاری حسن کی جال میں پھنس کر تمہیں اپنی قربت بخش دوں۔ ویسے میں تو امپریس ہو گیا بھائی، بہت جلدی نہیں مٹھی میں کر لیا سب کچھ تم نے۔ سوچا ہوگا کہ بچوں کی طرح میں بھی تمہاری خوبصورتی کے جال میں پھنس جاؤں گا اور تمہارے اشارے پر ناچوں گا۔ ضرور نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے ذہن میں بوجھے تیر پھینکے تھے۔ روحینہ کا اتنے بڑے الزام پر دماغ چکرا گیا۔ وہ شخص اسے کیا سمجھ رہا تھا؟ ایک دم غصے نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا۔ اس کی سانسیں ابھرنے لگی۔ وہی جانتا تھا کہ اس کا غصہ کتنا سخت ہے، اور اسے کنٹرول کرنا بھی وہی جانتا تھا۔
مگر افسوس اس وقت کو یاد تھا ہی نہیں جو اسے پرسکون کرتا. وہ ہوتا تو شاید وہ بھی یہاں نہ ہوتی. ساری بات رونے کی ہی تھی. وہ ہوتا تو تب نہ. اس سے پہلے کہ ضرور اس پر کوئی اور الزام لگا تھا وہ بولی, بس بس بہت ہو گیا مسٹر ضرور شاہ. وہ اس کے انداز پر ٹھڑکا. آپ نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے بچوں سے محبت ایک دکھاوا ہے؟ میری ان سے محبت آپ جیسے لوگ کیا جانا جنہیں محبت کی میم تک کا نہ پتا ہو. اس نے تنزیہ سر جھٹکتے ہوئے کہا تو سیکھ پا ہوا اور غصے سے کچھ بولنے لگا. ایک منٹ, ابھی میری بات ختم نہیں. آپ کو کس نے کہا کہ میں اتنا تیار ہو کر آپ کو رجانے آئی ہوں؟ کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ سے بات بھی کی جائے؟ ایک سنگ دل انسان جو خود پر ناز کرتے نہیں تھکتا. آپ نے سوچا بھی کیسے کہ میں اپنے حسن کو ہتھیار بنا کر آپ کو رجاؤں گی؟ اور ہاں, بیویاں رجانے کا کام نہیں کرتی, محبت کرنے کا کرتی ہے, جو مجھے آپ جیسے انسان سے ہو نہیں سکتی. اور رجانے والی تو آپ کو بہت ملتی ہوں گی. آپ جیسے لوگوں کا کیا بھروسہ, پیسے کے بل پر کچھ بھی خرید لیں. اس کے غصے پر وہ ششر رہ گیا تھا. اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تو بھی روہینہ کبھی آپ کی کرپٹ پر تھوکتی بھی نہیں. اس کی بات پر ضرور کو سرتا پیر چلا کر رکھ دیا تھا. شٹ اپ یو ایڈیٹ. وہ غصے سے دہاڑا. خاموش رہنے کی ضرورت آپ کو ہے. اور ہاں, مجھ پر ایسے چلائے نا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. میں آپ سے زیادہ برا چلا سکتی ہوں. شٹ اپ کہنا ہے نا تو کہہ لیجیے, میں آپ کو اس سے زیادہ اونچا کہہ دیتی ہوں. جسٹ شٹ اپ. روہینہ نے اس کی بات کاٹتے چلا کر کہا. وہ مٹھیاں بیچتا اس کی طرح پڑا. خبردار, ایک قدم آگے مصیب پر آئے. آپ نے سمجھ کے رکھا ہے عورت کو. کوئی کھلونا ہے آپ کا یا اس کو درد نہیں ہوتا؟ آپ کا دل میں جو آئے گا آپ بولتے چلے جائیں گے. آپ آپ اس پر طنز کے تیر چلاتے رہیں گے اور وہ سنتی رہے گی. وہ کوئی اور لڑکیاں ہوتی ہوں گی جو آپ کے پیچھے بھاگتی ہوں گی, مگر میں. اس نے اپنے سینے پر دستک دیتے ہوئے کہا. میں روہینہ, میرے لیے سب سے اہم میری عزت ہے. آئندہ سے یہ بات سوچ سمجھ کر کیجیے گا, کیونکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا مجھے اچھے سے آتا ہے. اس کی باتوں نے ضرور کو اندر تک خاک کر ڈالا تھا. کہاں لڑکیاں اسے دیکھ کر آہیں بڑھتی تھی اور اس کی اپنی بیوی اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی تھی. یہ بات اس کو جلا کے راکھ کر گئی تھی. وہ کوئی بات سنے بغیر دروازے کو ہاتھ مارتی باہر چلی گئی. 1 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی اس کا غصہ کم نہ ہوا. جب علی اور حسن اس کے کمرے میں داخل ہوئے تو انہوں نے اسے دیکھتے اس کا سارا غصہ باپ کی طرح اس کا اڑ گیا. پاپا, آپ کو پتہ ہے آج ہمارا برتھ ڈے تھا اور ماما کو یاد تھا. انہوں نے پوری تیاری کی تھی, بہت کچھ بنایا تھا اور آپ کو بلانے بھی آئی تھی, مگر آپ نے بتایا کہ آپ کی طبیعت خراب تھی. پھر ہم نے اکیلے ہی پارٹی کر لی. حسن نے کہا. ضرور کو لمحہ لگا سمجھ لو کہ روہینہ آج کیوں جا رہی تھی. اسے ایک دم شرمندگی نے آن گھیرا. اس کی تیاری دیکھ کر اپنے کمرے میں موجود پا کر کیا سمجھ پاتا تھا اور حقیقت کیا تھی. اسے اپنی سوچ پر ملال ہوا. اس نے دل ہی دل میں روہینہ سے معافی مانگنے کا کے بابت سوچا. جب ضرور صبح واش روم سے فریش ہو کر آیا تو بیڈ خالی تھا. 4 روز اسے واش روم سے آنے کے بعد کپڑے تیار ملتے تھے, مگر آج خالی بیڈ اس کا منہ چرا رہا تھا. جب سے روہینہ آئی تھی اس نے ضرور کی بھی تمام ذمہ داریاں اپنے سر لے لی تھی. وہ مجھے دل سے الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا جو آج سے پہلے تک روہینہ ہی نکال کے رکھتی تھی, مگر آج اسے خود نکالنے پڑ رہے تھے. اس کا موڈ بری طرح آف ہو چکا تھا اور وجہ کیا تھی وہ یہ خود بھی سمجھنے سے قاصر تھا. جب وہ نیچے آیا تو بےتاب نظریں روہینہ کو ڈھونڈنے لگی, چونکہ لاؤنج خالی پڑا تھا. وہ کچن میں گیا تو خالی کچن بھی اسے اس کا منہ چرا رہا تھا, جہاں آج سے پہلے تک روہینہ صبح بچوں کا ناشتہ تیار کرتے نظر آتی تھی. صبح ہی نکلا تو دونوں بچے ملازمہ کے ساتھ منہ بزورتے سیڑھیاں اتر رہے تھے. ملازمہ انہیں نیچے لا کر ناشتہ کرانے لگی, جس پر انہوں نے 100 طرح کے نخرے کیے, چونکہ ضرور نے تو بامشکل 2 نوالے ہی لیے تھے. بچے بھی بگڑے تیوروں کے ساتھ سکون گئے. ضرور روہینہ کے بند دروازے کو دیکھتا رہ گیا. جب وہ واپس آئے تب بھی گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی, ورنہ عام روٹین میں تو روہینہ اور بچے کھلکھلاتے ہوئے ادھر ادھر گھومنے ہوتے تھے. کمرہ بھی آج کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا. حالانکہ وہ بچوں کے ساتھ ہی رہتی تھی, پھر بھی اسے اپنے کمرے میں کام کرتے دیکھنے کی عادت چون گئی تھی. صاحب جی, میڈم کے بغیر بچے بہت تنگ کر رہے ہیں, ناشتہ بھی نہیں کر رہے. اب کوئی ماں کی طرح دیکھ بھال تو نہیں کر سکتا, نہ بچے بھی ان سے مانوس ہو چکے ہیں. ملازمہ نے اسے دبے لفظوں میں روہینہ کی اہمیت بتانی چاہیے. روہینہ کہا. وہ حصے سے اپنی بےتابی چھپاتے ہوئے اپنے لہجے کو
सरसरी बनाते पूछा। वो साहिब जी, मैडम की तबीयत खराब थी, लेकिन उन्होंने सुबह उठकर बच्चों का नाश्ता बना दिया था और कहा था कि इन्हें तंग न किया जा। जैरून को एकदम परेशानी नान गिरा, मगर अपनी हालत को किसी पर जाहिर न किया। बच्चों को वो मुश्किल से स्कूल छोड़कर आया था, जिन्होंने मामा मम्मा की रट लगाई थी। 2 दिन मजीद गुजर चुके थे। अब रोहिना कम ही उसके सामने आती थी। जरूर को ये ही बात खलती थी। अब बच्चों के साथ भी वो कम ही पाई जाती। बस बच्चे उसकी तवज्जो ना देने की वजह से कमला कर रह गए थे। जरून अलग परेशान था। अली कल से तेज बुखार में मुब्तला था। जरून ने सोच लिया था कि वो रोहिना से माफी मांग लेगा। अब भी वो अली के पास बैठे इस वक्त रोहिना के पास जाने के बारे में सोच रहा था, ताकि वो बच्चों से उसकी वजह से गाफिल ना हो। इससे पहले कि वो उठता, रोहिना कमरे में दाखिल हो और अली की तरफ लपकी और दीवाना बाहर अली को चूमने लगी। उसे तो भी मुलाजमा ने बताया था कि अली की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो अपनी सारी अना को ऊपर से पुश डालते बागी चली आई थी। अली भी माँ का लफ्ज महसूस करता, नीम पा आंखों से रोहिना को देखते मामा मामा करता उसके गले लगकर रोने लगा। चुप हो जाए मेरे बेटा, मम्मा आ गई है ना। उसने उसका माथा चूमते हुए प्यार किया। फिर वो उसको चूमती जा रही थी और खुद भी बुरी तरह रो रही थी। और अली भी जैसे उसे देखकर मजीद इमोशनल हो गया था। मामा बहुत गंदी है, अपने बच्चे से दूर रहे। सॉरी बेटा, मामा आइंदा आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। उसने रोते हुए अली को सीने में भींचा। हसन भी दौड़ते हुए तक आया तो रहीना उसे भी सीने में भींच लिया। यही तो कुल असासा थे इसके। जरूर इन तीनों की हालत देखता शर्मिंदगी से सर झुका गया। वो खुद को इन तीनों का मुजरिम गर्दान रहा था। इसकी वजह से आज वो तीनों जो एक दूसरे पर थोड़े अरसे बाद में जान छिड़कने लगे थे, एक दूसरे की दूरी पर कमला कर आ गए थे। सॉरी रहीना, मैं उस दिन के लिए माफी चाहता हूँ। मैंने तुम्हारी बच्चों से मोहब्बत पर शक किया, हो सके तो मुझे माफ कर देना। वो कहते ही वो कमरे से निकल गया और रहीना उस दरवाजे को देखने लगी जहां से वो निकला था। मजीद दिन गुजर चुके थे। दोनों के दरमियान बातचीत सिर्फ बच्चों से हक के हवाले से होती थी, लेकिन उस दिन के बाद से वो दोबारा उसकी काम करने लगी थी। लेकिन अभी वो बच्चों के कमरे में ही सोती थी। वो उसके कपड़े निकाल कर पलट गई। आज शाम पार्टी है, तैयार रहना, हमें साथ जाना है। नाश्ते की मेज पर जरूर ने रोहिना को आगाह किया। रोहिना ने महज सर हिलाकर रजामंदी जाहिर की और उसकी यूं चुपचाप मानने पर वो झंझला गया था। कोई बात ही नहीं पूछती थी। ऐसे कैसे रोबोट की तरह उसके काम किए जाती थी। जरूर आजकल ज्यादा से ज्यादा रोहिना से बात करने की कोशिश करता, यहाँ तक कि रोहिना के ख्याल से हर वक्त सताता रहता। जरूर अपने दिल की हालत जान चुका था और ये भी तस्लीम कह चुका था कि उसे रहीना से मोहब्बत है, मगर उसका इजहार वो अभी तक ना कर पाया था। शाम को जब वो ऑफिस से लौटा तो रूम में फ्रेश होने चला गया। तैयार होकर उसने रोहिना को कॉल करके बाहर आने का कहा और खुद लहूश ने उसका इंतजार करने लगा। हील की टक टक से उसकी तवज्जो अपनी जानिब मबसूल करवाई तो वो पीछे बैठा तो एकदम जैसे उसे देखकर वो थम सा गया और दिल की धड़कन जैसे रुकने लगी। उसने पैरों को छूती स्किन कलर की मैक्सी पहनी थी, जबकि सीने पर दुपट्टा फैला कर लिया था। वो नेचुरल मेकअप पे भी इसका चैन लौट चुकी थी। चले, रोहिना ने जारून की वालहाना नजरों से बचने के लिए गला खंगार कर चलने को कहा। उसके जज्बात उसकी आंखों से साफ रोहिना पर जाहिर हो रहे थे, इसे वो अब तक समझना नहीं चाहती थी। जरून जो मुंह खोले अब तक उसकी खूबसूरती में खोया था, उसकी आवाज पर होश में आया और खजल होते हुए फटाफट सर खुजाते उसे चलने का कहा। गाड़ी में भी तमाम रास्ते जरून की नजरें रोहिना का ही तवाफ कर रही थी, जिससे रोहिना का मुंह सुर्ख हुआ पड़ा था। कितने छुछोड़े हैं, कब से ताड़ रहे हैं। अगर अच्छी लग रही है तो बंदा कह देता है, नहीं कहेंगे कभी। रोहिना ने दिल में सोचा और उसे कनखियों से वो देखा। अगर हम इसी स्पीड से जाएंगे ना तो कल तक तो पहुंच ही जाएंगे। आखिर उसने जरून की एक्सरे कर दी। वालहाना नजरों से चिढ़कर तंजिया अंदाज में कहा। वो जो उसे देखकर वक्त बताते स्लो ड्राइव कर रहा था, उसकी बात पर चौंक कर देखता गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। थोड़ी ही देर में वो पार्टी में पहुंच चुके थे। पार्टी अपने अरूज पर थी। रंग बिरंगी लड़कियां नजेबा लिबास लड़कों की बाहों में बाहें डाले इधर उधर घूम रही थी। रोहिना को एकदम खौफ होने लगी। उनके अंदर आते ही मीडिया तेजी से उनके जाने पड़ा और उन्हें घेरे में लेते उनकी खटाखट तस्वीरें खींचने लगा।
रोहिना तो इस अवतार पर ही बौखला गई थी। कहाँ देखी थी उसने इतनी इतनी गैदरिंग। उसने घबराते हुए जरून का बाजू थाम गया। उसे तो इतना मालूम था कि वो बिजनेसमैन है, मगर इतना फेमस होगा ये वो नहीं जानती थी। रोहिना का यूं हिफाजत के लिए जरून का बाजू पकड़ना जरून के दिल के तार छेड़ गया था, जबकि दूर खड़ी हरमैन की आंखों में नफरत और जलन की चंगारियां भर गई थी। जरून उसे अपने महफूज हल्के में लिए एक साइड पर गया था जहां रशकम था। तुम ठीक हो? जरून ने दरियाफ्त किया। रोहिना ने हाँ में सर हिलाया। तभी जरून को कोई जानने वाला मिल गया। वो उनसे बातें करता दूर निकल गया, जबकि रोहिना उकताई नजरों से पार्टी में मौजूद यहाँ वहां फिरती नजेबा लिबास में मौजूद लड़कियों को दिख रही थी, जबकि कोई उसके पास खनकारा। उसे सर उठाकर दिखा तो हरमैन खड़ी उसे अजीब सी नजरों से दिख रही थी। इन कपड़ों में तुम अपने शौहर को पसंद आई हो? वैसे उसकी पसंद के कपड़े पहनो तो ज्यादा बेहतर होगा, वरना कि वो इधर उधर न मुंह मारने लग जाए। हमें पता है वो मुझे चाहता था, और मेरे इस लुक की वजह से वो ये चाहता था, बिना दुपट्टे के बिना चादर के। उसे इस टाइप की मॉडर्न लड़कियां पसंद थी। देखो ना, यहाँ पर इतने लोग मौजूद है, किसी ने भी तुम्हारी तरफ एक नजर नहीं देखा, और हर एक की निगाह मुझ पर है। हालांकि मैं तुमसे काफी बड़ी एज में हूँ। हरमैन ने जलन के मारे कहा। मेरे शौहर को मैं हर हाल में पसंद हूँ, चाहे मेरी सारी खूबसूरती मेरे महरम के लिए हो। ना ही मुझे आपकी तरह शौक है आधा नंगा घूमने का। पता है, बगैर ढकी चीज पर कीड़े तो आएंगे ना, और ये लोगों की निगाहें कीड़े ही हैं जो आपके वजूद पर चिमट गए हैं। पसंद, और तुम, वो भी सरवण शाह की? नेवर। वो तुम्हें अपने बदतमीज बच्चों की आया बनाकर लाया होगा जरूर। पास आते ही जरूर ने जब अपने बच्चों के बारे में ऐसे अल्फाज सुने तो गुस्से से मुट्ठियां पींच कर आ गया। गुस्से से उसकी तरफ पड़ा था कि उसका मुंह तोड़ सके, लेकिन उससे पहले ही रोहिना फट पड़ी थी। बदतमीज किसको कहते हैं ये शायद आपको पता नहीं। वैसे इस रेहान और बच्चे छोटी मोटी शरारतें करते हैं, इससे वो बदतमीज नहीं कहलाते। मगर बदतमीज और बदइखलाक और बदतहसीब इंसान आप जैसे लोग होते हैं, जो कि अपने बच्चों को भी अपने नफ्सियाती ख्वाहिशात की वजह से छोड़ जाते हैं। और रही बात मैं जरूर की पसंद हूँ या नहीं, इसे प्रूव करने की मुझे बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि मेरा यहाँ होना जरूर के साथ इस बात का प्रूफ है कि मुझे अपनी बीवी एक्सेप्ट कर चुके हैं, और इससे बढ़कर क्या हो सकता है। वो सर्द लहजे में बोलती चली गई, और हरमैन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। जरूर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ पड़ा, उसकी कमर में हाथ डालते एक नजर हरमैन पर डाली। रू, माय स्वीट हार्ट, चले अब बिजनेस पार्टनर से मिलवाता हूँ। वो मुस्कुराते हुए बोलते उसे शॉक हो गया था, मगर वो जानती थी कि ये सब उसने हरमैन को दिखाने के लिए किया है, तो इसीलिए अपने धड़कते दिल को संभालने लगी। फिर वो इसे लेकर अपने पार्टनर के पास आ गया। वो उनसे मिलने के बाद एक चेयर पर बैठी थी कि एक लड़का उसके पास आया। हाय रोहिना, आपने पहचाना मुझे? उसने कहा तो अपने दिमाग पर जोर डालने लगी, और फिर उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। जी, आप शायद फहद के कजन ब्रदर आसिम है? उसने आहिस्ता से कहा, और साथ ही फहद की याद से आंखें नम हुई। जी भाभी, वो मुझे बहुत दुख है फहद की शहादत का, मगर वतन के लिए कुर्बान हुआ, फख्र भी है। आसिम ने कहा तो वो होले से सर हिला के। और बताइए कैसे हैं आप, और यहाँ कैसे? आसिम ने चौंक कर पूछा। मेरी शादी हुई है बिजनेसमैन जारून से, तो इनके साथ यहाँ आई हूँ। वो इस तरह बोली जैसे अपने किसी जुर्म का इकरार कर रही हो। ये तो बहुत अच्छा फैसला किया आपने, आपको पूरा हक है कि आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा दें। 3 साल हो गए हैं फहद को गए, मगर मैं कभी भी आपको नहीं भूला। हमेशा अपनी बीवी जैनब से आपके बारे में जिक्र करता था, क्योंकि फहद भाई बहुत मोहब्बत करते थे आपसे, और उनकी बातों में अक्सरियत आपका तज़किरा होता था। वो बहुत खुश होंगे आपके फैसले से। खैर छोड़िए, मैं अपनी वाइफ को बुलाकर लाता, उनको आपसे मिलने का बहुत शौक था, आसिम ने कहा, और आगे बढ़ गया। इससे पहले आसिम वापस आता, जरून जो दूर खड़ा ये सब देख चुका था पास आया। चले गए? उसने जीत से बोला। जी, वो कहती है उसके साथ हो रही। कौन था वो, और वो क्या कह रहा था तुमसे? रोहिना ने जरून की आवाज में सख्ती महसूस करते हुए चौंक कर उसकी तरफ देखा था। कौन? वही लड़का, जरून लफ्ज चबाते हुए बोला। तो रोहिना ठटकी, उसकी शकी अंदाज पर। क्या मैंने आपसे पूछा क्या आप हर बहन से आज क्या बात कर रहे थे? नहीं ना, तो आप भी मुझसे पूछने का कोई हक नहीं रखते। रोहिना को उसकी शकी लहजे ने दुख पहुंचाया था। तभी अपने आंसू का गला घूंटती सख्ती से बोली। जरून की उसका ये अंदाज सर पर
آپ کی طرح لگا تھا۔ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ کیوں نہیں میں کرتا جواب تو؟ کوئی حق کیوں حق نہیں رکھتا میں؟ بیوی ہو تو میری، اور اپنی ہر بات کی میرے آگے جواب دہ ہو، مت بھولنا۔ سرون نے اسے دیکھتے ہوئے سلگتے ہوئے لہجے میں کہا، بیوی تو آپ مجھے مانتے ہی نہیں تھے۔ اب اپنے مقصد کی بات جاننے کے لیے فرش سے عرش پر بٹھا رہے تھے، پھر مطلب پورا ہوا تو عرش سے فرش پر پٹکنے میں آپ کو دیری کہاں لگتی ہے؟ یہ بات تو آپ کے ساتھ رہتے میں جان گئے ہوں۔ وہینا نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھتے سر جھٹکتے ہوئے کہا تو ضرور کی آخر ہوئی تھی، تم بتا رہی ہو یا نہیں؟ ضرور نے آخری بار ٹھٹھڑتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں۔ روہینہ کی ضد پر اس نے تمام ضبط کے پہلو چھوڑتے گاڑی سے شان سڑک پر ہی روک کر دہاڑتے ہوئے کہا، اترو۔ اس کی دہاڑ کے عجیب مطالبے پر وہ 2 پل کے لیے دہل سی گئی۔ ضرور پلیز، اس نے کپ کپاتی ہوئے کہا۔ ضرور سیٹ بیلٹ کھینچ کر اترا اور گاڑی سے نکل کر دروازہ ٹھا کی آواز سے بند کرتا ہوا دوسری جانب آیا اور رحیلہ کو کار سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ ضرور یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ چھوڑو مجھے۔ روہینہ میں سے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جو وہ توڑ دینے کے در پر تھا۔ جب تک تم مجھے جواب نہیں دیتی یہی کھڑی رہو اور میرے پیچھے مت آنا۔ وہ سرد لہجے میں کہہ کر اسے جھٹک کر گاڑی میں جا بیٹھا۔ وہ جو اس کے دھکے سے کنکر اور مٹی سے اٹی زمین پر گئی تھی، ہتھیلیاں چھل جانے پر لب ڈھونس کر درد برداشت کرنے لگی۔ سفید فراق مٹی سے خراب ہو چکا تھا، جبکہ کہیں کہیں سے گھسیٹ لگنے کے باعث پھٹ چکا تھا۔ چونکی تو وہ تب جب ضرور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ وہ فوراً ہڑبڑا کے اٹھی اور گاڑی کے شیشہ کھٹکھٹانے لگی۔ ضرور پلیز دروازہ کھولے، ایسے مت کریں، رات کے اس پیر میں کہاں جاؤں گی؟ روہینہ روتے ہوئے بولی تو ضرور نے سخت سرخ آنکھوں سے اس پر گاڑ دے گا۔ تم جواب دینے کا سوچو، اور جب سوچ لو تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ وہ صفاقے سے کہتے روہینہ کو اس وقت کوئی جلاد لگا تھا۔ ٹائر چرچرانے کی آواز پر وہ گاڑی کے پیچھے لگ گئی۔ ضرور خدا را رحم کرے مجھ پر، بیوی ہوں میں آپ کی، اب مجھے یوں اکیلا چھوڑ کر کیسے جا سکتا ہے؟ کچھ تو اس رشتے کا خیال کرے۔ وہ گاڑی کے پیچھے بھاگتی روتی ہوئی اس سے بھیک مانگتی کوئی پاگل لگ رہی تھی، اور ضرور اس کی بات پر کان لپیٹے اسے نظر انداز کیے گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا دھواں اڑاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ لڑکھڑا کر گری تھی اور قسمت کی اس ستم ظریفی پر اونچا اونچا چیخ چیخ کر رونے لگی۔ کون تھا اس کا اس دنیا میں جو اس کی مدد کرتا؟ کوئی بھی تو نہیں تھا۔ پہلے بہاج پھر اپنے ماں باپ کے جانے کے بعد وہ بالکل ہی تنہا تو رہ گئی تھی۔ کون تھا جو اس کا تھامتا؟ وہ گھٹوں میں سر دیے ہچکیوں سے رو رہی تھی کہ جبھی ضرور کی کار پاس آ کر رکی، اور وہ چلتا ہوا پاس آیا اور دوبارہ سے اپنی آہنی گرفت میں اس کا بازو دبوچا اور اسے کھینچ کر گاڑی کی جانب پڑا۔ اس کے پاؤں سے ہیل اتر چکی تھی اور نکویلا پتھر اسے بری طرح زخمی کر گیا تھا، اور شاید کوئی کانچ کا ٹکڑا بھی پاؤں میں لگا تھا۔ مگر ضرور کے ذہن میں صرف اور صرف اس وقت ہرمین کی بے وفائی چھپ رہی تھی، اور سارا غصہ اس موضوع پر نکال رہا تھا، یہاں تک کہ اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ اس کی تکلیف تب تک نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ گاڑی کے قریب پہنچ کر دروازہ کھولتے سے غصے سے اندر دھکیلا اور دوسری جانب آ کر گاڑی سٹارٹ کرتے اسے آندھی طوفان کی طرح اڑاتا مینشن پہنچا۔ پھر اسے یوں ہی کھینچ کر لاؤنج کے صوفے پر پٹکا اور اس کے دائیں بائیں ہاتھ رکھ کر اس کی روئی سی سوجی آنکھوں میں اپنا سرخ انگارہ آنکھیں گاڑی تھی۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ وہ شخص تم سے کیا بات کر رہا تھا اور کون تھا؟ اب کی بار وہ دہاڑ کر بولا تو اس نے نم آنکھوں سے دکھا۔ نہ پہلے آپ نے آرام سے پوچھا، نہ ہی اب۔ اگر آرام سے پوچھتے تو ضرور بتاتے۔ اگر آپ مجھے شک کی نگاہوں سے دیکھتے اپنی پیری بیوی کی طرح سمجھ کر یہ بات پوچھ رہے ہیں تو میں آپ کو اس بات کا جواب نہیں دوں گی۔ وہ بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے لڈر انداز میں بولتی اسے مزید غصہ دلا گئی۔ تم میرے ضبط کو آزما رہی ہو، وہ دانت پیس کر بولا، اور اس کے ذمہ دار آپ ہے، میں نے نہیں۔ آپ نے کہا کہ آپ منفی باتیں سوچے، کہ آپ نے مجھے کبھی ایسی ویسی حرکت کرتے دیکھا؟ اس لڑکی کے ساتھ بات ہی تو کر رہی تھی نا میں، وہ تلک لہجے میں بولی۔ بات ہی سے آگے رشتہ بڑھتا ہے، یہی بات ہرمین کہتی تھی کہ صرف بات ہی تو کر رہی ہوں۔ مگر باتیں کرتے کرتے ملاقاتیں ہونے لگی اور پھر طلاق تک پہنچ گئی، لیکن اس بار طلاق نہیں ہوگی، غیرت کے نام پر قتل ہوگا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کی تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا، وہ سرد لہجے میں بولا اور پیری پیچھے ہٹتا لمبے لمبے ڈگ پڑتا باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے پاؤں کا جائزہ لینے لگی جہاں ایک کانچ چبھا تھا۔ اسے زور سے آنکھیں ملتے اس کانچ کو کھینچ کر نکالا
تو وہاں سے بل بل خون بہنے لگا۔ اس نے اپنے ہاتھ رکھتے اس خون کو روکنے کی کوشش کی، پھر وہ مشکل چل کر وہ بچوں کے کمرے تک آئی اور وہاں سے ایک دوپٹہ نکال کر اس پر زخم پر رکھ باندھا۔ دونوں بچے سو رہے تھے، وہ بیڈ سے ٹیک لگایا نیچے زمین پر بیٹھی ہچکیوں سے رونے لگی اور روتے روتے کب سوئی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ رات کے نہ جانے کون سا پیر تھا کہ زرون کے حلق میں کانٹے اگتے محسوس ہوئے۔ اس نے اٹھ کر پانی کے لیے ہاتھ بڑھایا تو جگ خالی تھا۔ وہ جگ اٹھا کر باہر آیا اور کچن سے پانی بھر کر واپس نکلنے لگا تھا۔ سیڑھیوں کے پاس خون بھرے پاؤں کے نشان دیکھ کر چونک گیا۔ او مائی گاڈ، یہ خون کہیں روہینہ کا تو نہیں؟ وہ بڑبڑایا اور تیزی سے بچوں کو روم میں داخل ہوا۔ وہ زمین پر سکڑ کر لیٹی تھی اور پاؤں پہ اس کا دوپٹہ بندھا تھا جو کہ خون سے نچڑ چکا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بھیج دیا ہو۔ وہ تڑپ کر اس کی جانب پڑا۔ روہی، اس نے پاس جا کر جب اسے ہلایا تو ایک دم چونک گیا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے اپنے بازوں میں اٹھاتا اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے جاتے اس کے پاؤں کی بینڈیج کی، پھر وہ کتنی دیر بیٹھا اس کے ماتھے پر پٹیاں کرتا رہا اور بخار ٹوٹا تو اس نے آنکھیں کھول کر خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیسی طبیعت اب تمہاری؟ وہ اس پر جھکے ہوئے ہی پوچھ رہا تھا۔ روہینہ نے کچھ بولنا چاہا مگر اس ستم گر کی ستم کو یاد کیا تو اسے ایسا محسوس ہوا جیسے گلے میں آنسوؤں کا گولا بن گیا ہو۔ وہ کوہنیوں پہ وزن ڈالتی اٹھی اور بیڈ سے اترنے لگی۔ چپ چاپ لے جاؤ، میں میڈیسن دیتا ہوں، پھر آرام کرو گے۔ وہ سخت لہجے میں بولا، مجھے آپ کے ساتھ یہاں نہیں رہنا۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھنے لگے تو اس کے کندھے سے تھامتے ہوئے اسے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ کیوں ہو تو اتنی ضدی؟ کبھی میری بات بھی مان لیا کرو۔ وہ انتہائی غصے سے بولا تھا، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں مان لی، اب بہت احسان کر دیا آپ نے میرے خیال سے، لیکن اتار دوں گی میں آپ کے احسان۔ وہ نم لہجے میں بولی، اچھا اگر احسان لینا ہے تو پھر اس کو اتارنا بھی ہے، پلیز پورا احسان لو تاکہ تم پوری طرح سے اتار سکو۔ فکر مت کرو، مجھے بھی کوئی تمہاری خدمتیں کرنے کا شوق نہیں چڑھا۔ تم میرے بچوں کے لیے اتنا کرتی ہو تو ان کی خاطر یہ سب کر رہا۔ اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہی انہیں سنبھال پاؤ گی۔ ضرور اس کی بات پر اتنا غصہ آیا اسے کہ جو منہ میں آیا اس نے بول دیا۔ وہ صرف آپ کے بچے نہیں ہیں، میرے بھی بچے ہیں۔ وہ تب کر بولی مگر لہجے میں ابھی نمی بھی تھی۔ یہ لو میڈیسن کھاؤ۔ اس نے میڈیسن اپنی ہتھیلی پر رکھتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر اس کو دیکھتی رہی مگر ضرور کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ پھر اس نے چپ چاپ میڈیسن لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ صبح کھٹ پٹ کی آواز پر آنکھ کھلتے ضرور فریش ہو کر نکلا تھا اور شرٹ لیس ڈریسنگ روم کے سامنے کھڑا باڈی سپرے کر رہا تھا۔ وہ یک تک اسے دیکھے گی، اتنا حسین اور ہینڈسم مرد وہ کیسے چھوڑ سکتی تھی کوئی عورت، جبکہ وہ امیر بھی ہے۔ اسے حیرت ہوئی، کل ہرمین سے ملی اور اس نے اسے دیکھا کہ وہ اپنے سے دگنی عمر کے انسان سے اس نے شادی کی اور وہ ضرور شاہ کے سامنے تو کچھ کو نہیں تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے سوچے گی اور ضرور اس کی نظروں کو خود پر محسوس کرتے اس کی طرف پلٹا۔ اگر میرے دیدار سے فرصت ہو گئی ہے پلیز انٹرکام پر فون کر کے ناشتہ منگوا لیجیے، اور بچوں کو ناشتہ اور ملازمہ نے کروا دیا ہے۔ اس سنجیدگی سے بولا، میں باہر ہی جا رہی ہوں، ملازمہ سے کہہ کر آپ کا ناشتہ بھجوا دیتی ہوں۔ وہ اٹھتے ہوئے بولی اور ابھی اس نے پاؤں زمین پر رکھا ہی تھا کہ پاؤں میں شدید درد کی لہر محسوس ہوئی۔ وہ کراہی اور واپس بیٹھ گئی تھی۔ ہو گئی کوشش، تم ہمیشہ اتنی ضدی تھی کہ اب ہوئی ہو۔ وہ ماتھے پر بل ڈالے پوچھنے لگا، میں ایسی ہی تھی اور ایسی ہی رہوں گی، اور آپ کو اس سے کیا لینا دینا؟ دور رہا کرے مجھ سے۔ وہ انتہائی کڑوے لہجے میں بولی، تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے پاس کیوں ہوں؟ اپنے مطلب کے نہیں ہوں، اپنے بچوں کے لیے۔ تم میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، اس لیے زیادہ خوش نہیں ہو اور اپنے دل میں غلط فہمی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات پر وہ چڑھ کر بولا تھا۔ وہ کھا جلن بلی نگاہوں سے اسے دیکھتے بیڈ راؤنڈ سے ٹیک لگا گئی۔ کچھ دیر گزری تو ملازمہ ناشتہ لے کر آ چکی تھی۔ دونوں نے وہیں بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ بچوں کے اسکول میں آج پیرنٹس میٹنگ تھی تو میں خود ہی اٹینڈ کر لوں گا۔ اپنا کوٹ پہنتے ہوئے بولا، نہیں مجھے بھی جانا ہے، بچوں کو ابھی داخل کرائے 3 مہینے ہوئے ہیں اور فرسٹ میٹنگ ہے اور میں مس نہیں کر سکتے۔ وہ جلدی سے بولی تھی، دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو، تمہیں اس طرح میں کیسے لے کر جاؤں گا؟ وہاں گود میں اٹھا کر میٹنگ ہال پہ لے کر جاؤں گا کیا؟ اور مجھے یقین ہے ایسا نہ تم چاہتی ہو اور نہ ہی میں۔ ہائے چھوڑو یہ سب، میں انہیں بتا دوں گا کہ بچوں کی مدر ٹھیک نہیں ہے تو اس لیے وہ نہیں آ پائے۔ ویسے بھی
میں اپنے بچوں کا کام خود کر سکتا ہوں، تمہیں اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولا تو وہ لب بھیج کرے گی۔ دوپہر میں وہ بچوں کو لے کر ملازمہ نے بچوں کو کھانا کھلایا اور سلا دیا، اور روہینہ نے ابھی تک کمرے میں ہی موجود تھی۔ شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو ملازمہ نے روہینہ کا پیغام دیا کہ بچوں کو ہوم ورک کروانا ہے، تو فریش ہونے کے بعد بچوں کو ہوم ورک کروانے لگا، مگر بچوں نے اس کی ناک میں دم کر کے رکھ دیا تھا۔ دونوں میں سے کوئی بھی توجہ سے پڑھ نہیں رہا تھا اور وہ انہیں ڈپٹ 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 کے چپ کروا رہا تھا، مگر کچھ دیر بعد خود کو ایکٹیو رکھتے دوبارہ استاد دھیان کسی اور طرف لگا لیتے۔ 3 بار اس نے ایک بار پھر تھپڑ بھی لگایا، مگر بچے 1 نمبر کے ڈیپ تھے۔ وہ اتنا پورا دن آفس میں نہیں تھکا تھا جتنا ان کے ساتھ تھک گیا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو رحیلہ نے اسے سر سے لے کر پیر تک دیکھا، جو سخت جھنجھلایا ہوا تھا اور غصہ لگ رہا تھا۔ کیا ہوا؟ بچوں نے بہت تنگ کیا کیا؟ وہ تنزیہ انداز میں بولی، مطلب تم بچوں کو سکھاتی ہو نا سب کچھ، تم نے جان بوجھ کر انہیں سکھایا ہوگا کہ مجھے تنگ کر۔ چڑ کر بولا، مجھے انہیں کچھ بھی کہنے یا سکھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ انہیں اچھے سے پتا ہے کہ انہیں اپنا کام کس طرح کرنا ہے اور اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہے، اور اس کی جرم میں سارا کام ٹھیک کرتے ہیں، اور اب ڈانٹتے ہیں انہیں تو اس لیے وہ ضدی ہو کر یہ سب کرتا ہے اور آپ کو پسند نہیں ہے۔ بچوں کو اس عمر میں ایسا نہیں سکھا سکتے آپ، وہ وہی سیکھتے ہیں جو آپ ان کے ساتھ بڑھیا ہوتا ہے۔ وہ تلخ لہجے میں بولے، تمہیں بچوں کے بارے میں بڑا تجربہ ہے؟ مجھے پتا چلا کہ تمہارا نکاح ہوا تھا، تو پھر اتنا کیسے جانتے؟ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولا، بچوں کو سنبھالنے کے لیے شادی ہونا ضروری نہیں ہوتا مسٹر زارون شاہ، اگر شادی ہونا ضروری ہوتا تو آپ کی بیوی انہیں بہت اچھے سے سنبھالتی۔ میں نے اسکول میں بھی پڑھایا اور اس کے علاوہ بھی میٹرک کی اسٹوڈنٹ تھی۔ جب تو حلے کے ساتھ میری سر پر وہ پڑھنے آئی، اپنے منہ بنا کر بولی، تمہاری صاحب کو شوہر کی شہادت ہوئی تھی کیا؟ اس کے چہرے پر انگلیاں گاڑتے ہوئے بولا تھا، جی۔ اس کے ذکر پر روہینہ کے چہرے پر افسردگی چھا گئی تھی، جو کہ زارون شاہ کو جلن میں مبتلا کر گئی تھی۔ بہت محبت کرتی تھی نا تم مجھ سے؟ نہیں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اور محبت کا مطلب بھی انہوں نے ہی مجھے سکھایا تھا، مگر آپ کی زندگی میں آنے کے بعد پتا چلا کہ نفرت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ورنہ تو مجھے یہی لگتا تھا کہ میاں بیوی میں محبت ہی ہوتی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولے، تو تمہارا مطلب ہے میں اچھا شوہر نہیں ہوں؟ وہ تب اٹھا تھا، آپ ہمیشہ مجھ سے لڑائی کا بہانہ کیوں ڈھونڈتے ہیں؟ میں نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا، آپ کی الٹے سیدھے سوال پوچھتے ہیں اور پھر میں نے صرف جواب دلایا، اور یہ بات ہے کہ آپ جب سوال پوچھ لیتے ہیں مگر اس کا جواب سننے کی آپ کے اندر ہمت ہی نہیں ہو پاتی، کیونکہ جواب آپ کی عین توقع کے مطابق نہیں آتا نا۔ آپ ہی تو ہرمین سے محبت کرتے تھے نا، اور میں بھی اگر اپنے صاحب کا شوہر سے ان کے زندہ ہونے تک محبت کرتی تھی تو کیا ہوا؟ مجھے شریعت نے یہ حق دیا تھا، اور ایک بیوی کو اپنے شوہر سے محبت کرنی ہی چاہیے۔ وہ سر جھٹک کر کوئی، تو پھر مجھ سے محبت کیوں نہیں کرتی؟ وہ اسے عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی، آپ کرتے ہیں کیا مجھ سے محبت؟ اور محبت ہوتے ہوئے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ ایک دم سے ہو جائے۔ جب آپ کا رویہ ہی میرے ساتھ درست نہیں ہے تو پھر میں آپ سے محبت کیسے کر سکتی ہوں؟ عورت ہمیشہ اس شخص سے محبت کرتی ہے جو اس کو عزت دیتا ہو۔ کیا کبھی آپ نے مجھے عزت دی؟ آپ نے تو مجھے کل رات تنہا اس سڑک پر چھوڑ دیا تھا، یہ تک نہیں سوچا کہ اگر میرے ساتھ آخر کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر؟ اس کا لہجہ بیک گیا تھا۔ ہاں تو میں واپس آ گیا تھا نا فوراً، تمہاری عزت کی پرواہ تھی اسی لیے آ رہا تھا۔ وہ اس کی بھیگی ہوئی آنکھوں سے نگاہیں چرا کر بولا تھا، اور نہ جانے اس کی یہ بات جب آنکھیں بھیگتی تھی تو اس کے اندر بے چینی کیوں بڑھتی تھی۔ میرے لیے تھوڑی آیا ہے، سوچا ہوگا کہ میرے بچے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گا؟ اپنے بچوں کی خاطر ہی لائے ہیں، ٹھیک ہی تو کہا تھا ہرمیل نے کہ آیا بنا کر لائے آپ مجھے، اور صبح بھی آپ نے بتا ہی دیا کہ میرا خیال کس طرح رکھا ہے، کیونکہ میں آپ کے بچوں کی ضرورت ہو۔ وہ تلک لہجے میں بولی تو وہ لب پیچھے رہ گیا۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اسے کہہ دے کہ وہ نہ صرف اس کے بچوں کی ضرورت ہے بلکہ اس کی بھی بنتی جا رہی ہے۔ پھر سر جھٹک کر وہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اگلی صبح اٹھا تو معمول کے مطابق ملازمہ نے بچوں کو تیار کر دیا تھا، مگر بچے مسلسل ماما ماما کی رٹ لگائے ہوا تھے۔ صاحب جی، بی بی جی کو کسی ڈاکٹر کو دکھا دیجیے تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، ان کے علاوہ کسی کو قابو نہیں آتے۔ ملازمہ بھی آج رونے والی ہو چکی تھی اور وہ محض چپ چاپ بیٹھا انہیں دیکھ رہا تھا، کیونکہ کھانے پینے میں بھی ضد کر رہے تھے۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ نیچے اتر آ کر آئی تو بچے اسے دیکھتے اس سے لپٹ گئے۔ وہ انہیں پیار کرتی ہی بڑی
محبت سے کھانا کھلانے لگی اور وہ ماں کے دیوانے چپ چاپ اس کی بات مان رہے تھے۔ ان کے ناشتہ کرتے وہ انہیں اسکول چھوڑ کر اپنے آفس کے لیے نکل گیا۔ شام کو وہ گھر واپس آیا تو روہینہ حسن اور علی کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی ان کو ہوم ورک کروا رہی تھی۔ وہ بھی اتنی تمیز سے بیٹھے اس کا کام کر رہے تھے جیسے ان جیسا کوئی اچھا ہو ہی نہ۔ وہ ان کو پیار کرنے کے بعد کپڑے چینج کرنے کے لیے اپنے روم میں چلا دیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا تو بچے پڑھ کر اپنے کمرے میں جا کر کھیل کود رہے تھے۔ چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں، ایک بار زخم ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے۔ اور وہ رحیلہ سے بولا تھا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اس پارٹ لہجے میں کہتی اٹھ کر چلے گئی۔ اس سمجھتی کیا ہے کہ خود کو اتنا ایٹیٹیوڈ کس بات کا ایسے؟ پہلے اس کو شکوا تھا کہ میں اس کا دھیان نہیں رکھتا، اب اگر رکھ رہا ہوں تب بھی اس کو پرابلم ہے۔ وہ دل ہی دل میں جلتے کرنے لگا تھا۔ اگلے کئی دنوں میں وہ بچوں کے ساتھ جب کبھی لنچ ہوا تو وہ اپنا رویہ درست کر چکی تھی۔ اب تو اس کی بات کا ٹھیک سے جواب بھی دے دیتی تھی اور دوبارہ سے اس کا پھر سے کام کرنے لگی تھی۔ ان کی شادی کو 6 مہینے ہو چکے تھے اور اب وہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ اپنے رشتے کو آگے بڑھائے، مگر وہ کس منہ سے اسے کہتا، اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ وہ آج جب آفس سے گھر پہنچا تو بچوں نے باہر جانے کے لیے شور مچایا ہوا تھا۔ وہ ان تینوں کو لے کر ایک سائڈ پر آیا اور انہوں نے کافی دیر وہاں پر انجوائے کیا اور پھر وہ لوگ ریسٹورنٹ میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ آج کتنے عرصے بعد دل میں ایک طوفان سا اترا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کمپلیٹ ہے، اور دوسری طرف روہینہ بھی بہت زیادہ خود کو پرسکون محسوس کرتی تھی۔ بچپن سے اس نے محرومیوں کا سامنا کیا تھا۔ ماں باپ کی گزرنے کے بعد بھائیوں نے تو کبھی پوچھا تک نہیں تھا۔ خود کے لیے ہمیشہ ہی وہ لڑتی آئی تھی۔ پھر اس کی زندگی میں فہد آیا جس نے اسے جینا سکھایا تھا، اور وہ اس کے سنگ بہت سارے خواب دیکھتی تھی، ایک مکمل فیملی کے۔ لیکن یہ خواب اس کا آج پورا ہوا تھا، لیکن کسی اور شخص کے ساتھ۔ وہ آج بہت زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، وہ بھی خود کو مکمل محسوس کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد وہ گھر کے لیے نکلا تو بچے تھک کر پچھلی سیٹ پر سو چکے تھے۔ سگنل پر گاڑی رکی تو ایک بچے نے ان کی گاڑی کا شیشہ لاک کیا، اس نے جیب میں شیشہ نیچے کیا تو وہ بچہ گجرے لے کے کھڑا تھا۔ بھیا باجی کے لیے گجرے لے لینا، بڑی خوشی ہوگی۔ بچے نے مسکرا کر کہا تھا، کتنے کا ہے ایک گجرا؟ بس 60 کا، اگر آپ 2 لوگے تو 200 کا دوں گا۔ بچے کی بات پر وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ کیا بات ہے، تمہیں بزنس بھی کرنا آتا ہے؟ آؤ بیٹھو گاڑی میں پھر ڈیل کرتے ہیں۔ زرون شاہ نے کہا تو بچہ دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھتا ہے۔ وہ حیرانگی سے زرون کو دیکھ رہی تھی، کیسا عجیب انسان ہے، اب ایک بیچارے غریب بچی کے ساتھ تول باؤ کرے گا۔ نہ جانے روہینہ کی طبیعت میں اتنی مقربہ ہوئی تھی اور دل بوجھل سا ہو گیا تھا۔ بزنس کیسے سیکھا؟ زرون نے اس بچے کی طرف مڑتے ہی پوچھا۔ بزنس نہیں کرتا، بس دوبارہ 2 ارد گرد کے لوگوں کو دیکھ کے تھوڑا زیادہ رقم بتاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ 2 چیزیں لے لو تو کم قیمت دے کے۔ تبھی میں نے سوچا کہ ایسا ہی کر لیتا تاکہ جلدی گھر پہنچ کر اپنے پیپر کی تیاری کرنا۔ وہ بچہ کونا تھا، بہت اچھا کرتے ہو، مجھے یہ سب سارے کے سارے گجرے چاہیے، بتاؤ کتنے کے؟ وہ بولا تو اس بچے کی آنکھوں میں جیسے چمک سی لوٹ گئی۔ سچ میں؟ صاحب مذاق تو نہیں کر رہے نا؟ اسے اتنے سارے گجروں کا کرنا کیا ہے آپ نے؟ وہ بچہ مشکوک انداز میں بولا، اب یہ تو میں نہیں بتا سکتا، تمہیں تمہارا فائدہ مل جا رہا تو تم اپنی ڈیل کی پرائز بتاؤ۔ وہ بولا تھا 2000 کے بنتے ہیں صاحب جی۔ وہ بچہ جھجکتے ہوئے بولا، میں 60 کے حساب سے ہی ہوں گا تو یہ لو 3000، اور ہاں یہ رہے 5000 میری طرف سے انعام۔ زرون شاہ نے کہا، اور انہیں چونک کر اسے موڑی کی اور دل ہی دل میں شرمندہ بھی ہوئی کہ ایک دم سے کیسے اس کے بارے میں رائے قائم کر لی تھی۔ میں یہ نہیں لے سکتا صاحب، مانگنے والا نہیں ہوں میں، ہم اپنی محنت سے کماتے ہیں۔ وہ بچہ سر چکائے بولا تھا، میں نے آپ کو بھیک نہیں دی ہے، مجھے بزنس سکھانے کے لیے آپ کو انعام دیا ہے۔ پتہ ہے ایک ڈیل ہوئی تھی میری، اس کو میں آپ کے طریقے سے ضرور ہینڈل کروں گا، اور آپ سے بزنس کا یہ طریقہ سکھایا تو اسی کا انعام ہے یہ۔ اور ہاں ہر روز اس جگہ سے میں تم سے گجرے لینے سیکھ رہا ہوں، تم دو گے نا؟ وہ بولا تو اس کے بچے کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ہاں صاحب ضرور۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بولا، اور رحیلہ نے اپنی دوپٹے سے اپنی آنکھوں کو صاف کیا، چونکہ زرون شاہ کی انجھائی پر بے اختیار نم ہوئی تھی۔ اپنی پڑھائی پر ہمیشہ توجہ دینا،
اور کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے لازمی بولنا، یہ میرا کارڈ ہے۔ ویسے کون سی کلاس میں کرتے ہو؟ مسکرا کر بولا، 7th اسٹینڈرڈ۔ اور پتہ ہے، سب میں ہمیشہ فرسٹ آیا ہوں، سب سے کم پڑھتا ہوں، لیکن میری ماں کی دعائیں ہمیشہ میرے ساتھ ہوتی ہے، کسی نے ہمیشہ ہی فرسٹ آتا ہوں۔ اس بچے کے یقین پر ضرور نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بچے کے باہر جاتے اس نے گجرے اس کی طرف بڑھائے جو رہینہ نے کسی انعام کی طرح تھام لیے۔ دل میں عجیب سا کچھ ہو رہا تھا، جسے وہ خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، مگر اسے آج زرون شاہ بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ پہرو بیٹھ کر اس زرون شاہ کو دیکھے جس کا آج ایک الگ ہی روپ اس نے دیکھا تھا، جس نے بنا کسی مفاد کے آج ایک نیکی کمائی تھی، اور روحینہ کو بھی آج دل کے تاروں کو چھیڑا تھا۔ وہ گھر پہنچی تو روبینہ بچوں کی طرح روم میں آئی اور انہیں سلانے لگی۔ ان کو سلانے کے بعد وہ چائے پینے کے ارادے سے کچن لے آئے تو وہاں کھڑے زرون شاہ کو دیکھ کر وہ تھم گئی۔ وہ شرٹ لیس صرف ٹراؤزر میں ملبوس، گلے میں تولیہ ڈالے کافی پھیل رہا تھا۔ آئیے میں بنا دیتی ہے۔ اس کے پاس جا کر کہا تو وہ چپ چاپ پیچھے ہٹ کر شیلف سے ٹک لگائے اسے دیکھنے لگا۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں ایک طرح ہر ایک کو ہر بہن کی جیسا سمجھنے لگا تھا، مگر تم نے ثابت کیا کہ ہر عورت بے وفا نہیں ہوتی۔ اپنے رویے میں بہت شرمندہ ہوں۔ آئی ایم سوری اگین۔ بس اس کے چہرے پر نگاہیں گاڑے تو وہ بولا تو روہینہ نے اسے ایک نظر پر دیکھا، پھر دوبارہ سے کافی بنانے لگی۔ تو تم مجھے معاف بھی نہیں کرو گی؟ وہ افسردہ لہجے میں بولا۔ میں نے یہ کب کہا؟ میں نے تو آپ کی بات پر کوئی جواب ہی نہیں دیا، آپ نے خود ہی سوچ لیا۔ میں نے معاف نہیں کیا۔ اگر معاف نہ کیا ہوتا تو آپ کا کام نہ کرتی، میں آپ کو بہت دن پہلے ہی معاف کر چکی ہوں۔ ویسے بھی میں دل میں کبھی بھی نفرت نہیں رکھتی۔ وہ اب کی بار اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پر اعتماد لہجے میں بولی، تو ہم اپنی نئی زندگی کا آغاز کر سکتے ہیں؟ آئی مین نئے سرے سے شروعات؟ وہ سر کھجا کر بولا تھا۔ اس کی بات پر روہینہ کے چہرے پر سرخی سی چھا گئی تھی۔ میں کیا کہہ سکتے؟ آپ نے ہی مجھے اپنے کمرے سے نکالا تھا، میں تو اپنی زندگی میں پوری ایمانداری سے شامل ہوئی تھی۔ ہمیں مانتی کہ میری زندگی میں پہلے سے ایک مرد رہ چکا ہے، لیکن وہ اس دنیا میں ہی نہیں ہے۔ میں جب آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تو وہ مردہ احساسات کے ساتھ ہوئی تھی، لیکن اپنے رشتے کو پوری ایمانداری سے نبھانے کے لیے میں تیار تھی۔ اس کی وجہ سے جو چہرے پر افسردگی بڑے تاثرات چھائے ہوئے تھے، زرون شاہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ روہینہ اس کی بے باکی پر چھینک گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ کافی کا ارادہ کینسل کر کے کسی اور چیز پر سکون حاصل کرنا چاہیے، وہ معنی خیز انداز میں بولتا۔ اس کی دل کو دھڑکا گیا تھا۔ پھر اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے مزید قریب کرتے اس کے چہرے پر جا بجا اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ پھر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں دبوچے زور سے آنکھیں میچ کر کانپ رہی تھی۔ کیا بات ہے، تمہارا یہ روپ ہے؟ وہ اس کے رخسار کو اپنے ہاتھ کی پشت سے چھوتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، اب اسے ایک جھٹکے سے اپنی گود سے اٹھا لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کوئی دیکھ لے گا ضرور۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ہمال کرتے سینے میں چہرہ چھپائے کانپتے ہوئے لہجے میں بولی، دیکھیے اس کا لہجہ جذبات سے موجود تھا۔ کافی پھینٹ رہی تھی میں، آپ نے پینی نہیں ہے کیا؟ وہ گھبرا کر بولی تھی، نہیں، تمہارے ہونٹوں کا جام پینا ہے مجھے، وہ ضائع ہو جائے گا۔ اس کی بے باکی سے وہ سٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، ہمیں بس وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ خمار الود لہجے میں بولا، اور اسے یوں اٹھاتے کمرے میں لایا اور دروازہ کھولتے اسے پاؤں سے بند کرتا اسے لیے بیڈ تک آیا۔ ارون پلیز، بچے انتظار کر رہے ہوں گے، وہ اکیلے ڈر جائیں گے، وہ ہڑبڑا کر بولی۔ ہمارا ساتھ والا ہی روم ہے، اگر ڈرے تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے فرار کی ساری راستے بند کر چکا تھا۔ پھر اس پر جھکتا وہ اپنا حق جتانے لگا۔ وہ بھی سے خود سپردگی دے چکی تھی کیونکہ وہ خود بھی اس رشتے کو اب آگے بڑھانا چاہتی تھی۔ اس کا دل زرون کے لیے تڑپنے لگا تھا، اور جب یہ بات اسے پتہ چلی تھی تو وہ بری طرح سٹپٹائی تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ فہد کو بھول کر زرون کی طرف کیسے بڑھ سکتی ہے۔ لیکن جب اس نے سوچا تو اسے معلوم ہوا کہ فہد سے زیادہ گہرا رشتہ زرون سے ہے۔ فہد اس کی زندگی میں ایک دوست کی طرح تھا جو اس کا شوہر بنا، مگر صرف ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن زرون نے اسے ہر چیز فراہم کی تھی۔ ہاں، بیچ میں کچھ ایسا ریئیکٹ کر جاتا تھا کہ جس میں وہ ہرٹ ہو جاتی تھی، لیکن وہ کرتی بھی کیا، اس نے محبت میں دھوکا کھایا تھا، اور دونوں ہی اپنی ضد میں ایک دوسرے سے لڑتے رہے، مگر زرون کا آج اصلی چہرہ معلوم ہوا تھا۔
کہ وہ کس قدر اچھا انسان ہے، اور دل اللہ کی پناہ گاہ میں شکر گزار ہوا تھا، کیونکہ اسے اللہ نے احساس دلایا تھا کہ ہم سفر ہے سب۔ وہ خود پر شک رشک کر رہی تھی، مگر ساتھ ہی اسے افسوس بھی ہو رہا تھا کہ اتنے اچھے انسان کو ہرمین نے چھوڑا، مگر اس نے بھی اللہ ہی کی مصلحت تھی۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو وہ ضرور کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی، اور ضرور نے اسے اپنی باہوں میں بھرا ہوا تھا۔ پھر وہ آہستہ سے اس سے دور جانے لگی، مگر وہ اسے اور مضبوطی سے خود میں سمو گیا۔ ضرور 6 بج گئے ہیں بچے، انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے انہیں اسکول بھیجنا ہے۔ اس کے سینے پر مکے برساتے ہوئے جنجلا کر بولی، نہیں دل کر رہا، چھونے دو، آج شادی یہ چھٹی کروا لو بچوں کی۔ وہ دوبارہ سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتا بولا، آپ کی دل کی ایسی کی تیسی، چپ چاپ چھوڑے مجھے، ورنہ آپ کو بہت ماروں گی۔ وہ روٹھے روٹھے انداز میں بولی تو وہ دھیرے سے چھوڑتا، اٹھ کر بیٹھ گیا اور فریش ہو کر بچوں کو تیار کرنے چلی گئی تھی۔ جب وہ نیچے آیا تو بچے ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتے کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ بھی انہیں پیار کرتی اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ انہیں ناشتہ کروانے کے بعد وہ روحینہ کو ساتھ لے کر ہی بچوں کو چھوڑنے چلا گیا۔ واپسی میں وہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ آج سے پہلے وہ زندگی اتنی حسین نہیں تھی جتنی آج محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی شدہ لائف ایسی ہوتی ہے، ورنہ تو بس رات کو ہی آتے تھے، بیوی گھر میں موجود نہیں ہوتی تھی، صبح جاتے تھے تو بیوی سوئی ہوتی تھی۔ کسی فنکشن یا پارٹی میں دونوں ایز اے کپل شامل ہوتے تھے اور لوگ اسے رش کرتے تھے، مگر میں اندر سے بہت خالی تھا، اور آج میں بہت خوش ہوں۔ اور وہ بولتے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتی سر چکا گئی تھی۔ زندگی اس کی بھی اب بہت حسین تھی، اور اسے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ زرون شاہ کی قربت اس کے لیے بہت اہم ہے۔ دلوں کی قدوتیں دور ہو چکی تھی، اور رگ و ریشے میں جیسے محبت ہی محبت پھیل رہی تھی۔ آگے کا سفر یقیناً بہت حسین ہونے والا تھا۔